بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بلاؤں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور تمام بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور ایک سسٹر ہیں فریال عمیر، وہ مجھے کافی کامنٹس کر کے 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پلیز میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کروا دیں، وہ ابراڈ ہوتے ہیں اور 3 مہینے سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو ان کی حالت بہت بری ہے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کے لیے دعا کر دیں، تو آپ سب دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی دے، وہ پاکستان آ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور سسٹر نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہاں پر میں آئل کی ریسیپی بتانے جا رہی ہوں، جو لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی تبھی بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو آئل ہے نا، اس میں نے 2 درمیانی سائز کی لی تھی پیاز اور 1 بڑا ٹکڑا لیا تھا ادرک کا، اور ان کو میں نے چاپرائز کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کا سارا پانی جو ہے میں نے نکال لیا تھا ہاتھ سے، آپ چاہیں تو کسی ململ کے کپڑے سے بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے 1 کلو سرسوں کا تیل لیا تھا، اس کو ہلکی آنچ پر بالکل رکھا، جب وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ادرک اور جو پیاز تھی جس کا پانی نکالا تھا وہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ بالکل ہلکی آنچ پر آپ کو پکانا ہے ورنہ قورمے کی جیسی خوشبو آ جائے گی۔ پھر اس کے اندر میں نے 5-6 لونگیں ڈالی اور اس کے اندر میں نے ڈالے 2 چمچے آملہ کا پاؤڈر۔ پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے بالکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے، اور جب پیاز تھوڑی سی پنک سی ہونے لگ جائے تو آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، ورنہ آپ کی جو ہے نا ایسا لگے گا کہ قورمہ پک گیا۔ تو پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے نا تو اس کو چھان کر آپ نے کسی بوتل میں رکھ لینا ہے۔ تو آپ اس کو ہفتے میں 2 بار لگا سکتے ہیں اپنے بالوں میں، تو یہ ہیئر فال کے لیے بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ آج کل جو ہے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں سبھی کے، تو آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال جو ہیں جھڑنا بند ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کے بال ہو جائیں گے لمبے گھنے خوبصورت۔ تو آپ لوگ ضرور لگائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ ویسے میں ریسیپی بتاتی نہیں ہوں ورنہ کچھ لوگ آ کر بولیں گے کیا فضول چیزیں کر رہی ہو، لکھا تم نے کیا ہے اور بتا تم کیا رہی ہو، تو بہت زیادہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی تبھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو ہے استغفار کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے پڑھا تھا اور آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایکچولی استغفار جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت 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 زیادہ ضروری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس سے ہماری زندگی میں جو ہے نا بہت زیادہ آسانیاں آتی ہیں، ہمارے بہت سارے کام بنتے ہیں۔ تو استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے نا زندگی اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے بھی بہت زیادہ معجزات ہیں، اور استغفار کے بارے میں جتنی بات کروں گی نا تو میں کرتی ہی چلی جاؤں گی، اور یہ ٹاپک جو ہے نا ایسا مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بات کر سکتی ہوں۔ تو چلیں میں بتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ایکچولی میری سسٹر نے مجھے بہت زیادہ کہا تھا کہ استغفار پڑھو استغفار، میں 100 مرتبہ پڑھتی تھی، صرف کبھی کبھار پڑھ لیا، اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا رمضان میں، تو میں لاتعداد پڑھتی تھی، میں نے کبھی گن کر نہیں پڑھا، گن کر پڑھنے کی کوشش بھی کی نا تو وہ اتنا زیادہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا، ٹھیک ہے، کاؤنٹ نہیں کیا میں نے۔ تو لیکن جب میں رمضانوں میں اس کو شروع کیا نا تو مجھے لگا کہ یار اس سے تو مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا ہے، اور لائف میں انجوائے کرنے لگی، جو میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں سوچتی تھی، اوور تھنکنگ کرتی تھی، ڈپریس رہتی تھی۔ لیکن بہت زبردست مطلب مجھے لگا یہ کہ مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ گیا اور آسانیاں ہونے لگ گئی ہیں۔ تو پھر جب رمضان ختم ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں اس کو 7000 مرتبہ پڑھتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے 7000 مرتبہ پڑھتے ہیں اس کو۔ تو پھر میرے پاس کاؤنٹر تھا، میں اس کے اوپر کاؤنٹ کر کر کے پڑھتی تھی، اور پھر میں نے اس کو کاؤنٹ کر کے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، اور پھر اس کو میں مطلب اسی طریقے سے مستقل پڑھتی گئی۔ تو اس سے بہت زیادہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کیا کیا میری لائف میں چینجز آئے، اس سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں کی ہیں، اور اس سے میرا عبادت میں دل لگا ہے، ساری چیزیں بہت اچھی پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو دیکھیں اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ پڑھیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں کم سے کم، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1000 مرتبہ، کیونکہ 7000 مرتبہ لوگوں کو بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ 2000 مرتبہ پڑھ لیں، 3000، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں نا استغفار، آپ اتنا زیادہ کریں، اور اتنا زیادہ پھر آپ اس کے جو ہے نا فائدے بھی دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ 7000 مرتبہ کا اگر بتاتے ہیں تو ریفرنس تو کون سی حدیث میں ہے، کیا ہے یہ 7 کا عدد، کیوں بہت زیادہ لوگ اس چیز کو جو ہے نا ایشو بنا دیتے ہیں، حالانکہ
یہ اس طریقے سے 7,000 مرتبہ نہیں کہتے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے، جیسے وظیفہ یا کچھ اس طریقے کی چیز نہیں ہے۔ 7,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا بہت سارے ورڈز کی مطلب جو اعداد ہوتے ہیں ان کی بلیسنگز بھی ہوتی ہیں، خیر بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو برکات ہوتی ہے نا، بہت سارے بزرگ بھی بولتے ہیں کہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں میں بولوں گی کہ آپ لاتعداد پڑھیں، لاتعداد پڑھیں، تو اگر آپ لاتعداد پڑھنا شروع کریں گے نا، کاؤنٹ لیس اگر کاؤنٹ نہیں کریں گے تو آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہم 7,000 کا چیلنج دیتے ہیں کہ آپ نے 7,000 مرتبہ دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، تو پھر آپ 7,000 مرتبہ پڑھیں گے اور اس سے زیادہ بھی کراس کر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم آپ کو بولیں گے کہ آپ ایسے ہی پڑھیں تو آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور استغفار کا یہ ہے کہ آپ کھلا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کو کرنا ہے۔ نمازوں کی بات ہے کہ 1,000 مرتبہ تو اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کام کرتے میں پڑھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بالکل کام کرتے میں پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم موبائل میں ویڈیو لگا کر دیکھتے ہیں اور پھر ہم استغفار کر لیں، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، اگر آپ کوئی ایسی اسلامی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو پھر آپ کر سکتے ہیں کوئی اچھی چیز، اور اگر آپ کچھ حرام ہی ہے ویسے تو دیکھنا، تو اگر آپ حرام کام کر رہے ہیں اور استغفار پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دم سے مجھے یاد ہے کہ ایک سسٹر ہے مسز مجاہد خان کے نام سے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ رات بھر تڑپتی رہتی ہیں، شاید ان پر کسی نے کالا جادو کرایا ہے۔ تو ان کی امی کے لیے پلیز دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو صحت و تندرستی دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جو لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویسے میں سورہ بقرہ کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیو بناتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، استغفار کے لیے بھی اور درود شریف پڑھنے کے لیے بھی۔ لیکن دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یا تو ان کو پڑھنا نہیں آتا یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر نہیں پڑھ سکتے تو وہ استغفار کریں، اور استغفار کثرت سے کرنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں یا درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا استغفار لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ استغفار آپ ایسا کریں کہ 7,000 مرتبہ تو آپ روزانہ کریں، اور پھر تھوڑے دنوں بعد آپ لوگ خود مجھے بتائیے گا کہ استغفار سے کتنا اثر پڑا ہے آپ کی لائف کے اوپر۔ بہت سارے لوگوں کی میریکلس اسٹوری اتنی زیادہ ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ استغفار سے زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 1 سال 2 سال تک لگاتار استغفار کرتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں نا، تو آپ اپنی زندگی میں اتنے بڑے چینجز دیکھیں گے نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ استغفار اصل میں ہے کیا؟ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم گناہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پر انسان گناہ کرتا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں۔ تو لیکن انسان جو ہے نا، انسان میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں شیطان نہیں بننا جو ڈٹ گیا تھا اپنی غلطی پر، ہمیں اپنی غلطی پر ڈٹنا نہیں ہے، ہمیں فوراً پلٹ جانا ہے اور استغفار کر لینا ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فوکس کر کے یا نہیں کر کے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ فوکس اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو بھی چیز آپ فوکس کر کے پڑھتے ہیں تو مطلب دل سے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں اور آپ کی نیت بہت اچھی ہے اور سچے دل سے کر رہے ہیں آپ، تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ استغفار اگر آپ بغیر استغفر اللہ، اپنے ایک ورڈ ہے جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، میں کوئی بڑا سا والا استغفار کوئی سا بھی نہیں بتا رہی، بالکل چھوٹا سا استغفر اللہ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، اور سوچتے بھی جائیں جو آپ کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں نازم ہو، ٹھیک ہے۔ تو استغفار کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ورنہ عام لائف میں کیا ہوتا ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم استغفار آپ لوگ کرنے لگیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، تو اس کے لیے ہم شرمندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آگے گناہ کرنے سے رک جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ہم پھر
اور گناہ کیوں کریں؟ تو آپ پھر رک جائیں گے بہت ساری چیزوں سے۔ آپ کسی کی برائی کر رہے ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ یار میں استغفار پہلے سے ہی کر رہا ہوں تو پھر میں یہ چیز کیوں کروں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو آپ سوچیں گے جب میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کیا برے کام کرتے ہیں، اور آپ اس سے رکیں گے بھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے۔ تو دیکھیں یہ ہماری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دونوں چیزوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ ایک تو کیا ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، جتنا استغفار کریں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ تو ہم استغفار اگر مستقل کرتے رہتے ہیں ہمارے گناہ اگر معاف ہو گئے، بہت سارے بھی تھے، پہاڑ جتنے بھی تھے، ہم بہت زیادہ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیں گے، ہماری زندگی جو ہے نا اپڈیٹ ہونی شروع ہو جائے گی، ہماری زندگی میں بہتر سے بہتر ہماری زندگی، ہر چیز دنیا کی تمام آسائشیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، تمام نعمتوں سے نوازیں گے، آپ اپنی لائف کو انجوائے کرنے لگ جائیں گے، پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آپ کے زندگی میں ہوں گی، لیکن سنسیئر ہو کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔